ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں تذکرہ چل رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو اگر ہم پچھلے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، ورثاء کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ دو لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، ایک یتیم اور دوسرے نمبر پر عورت۔ ان دونوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ تھا۔ تو پچھلے اسباق میں یتیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اور آج کے سبق میں زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے۔ اور آج کے احکامات کو سننے کے بعد ان عورتوں کا نعرہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جو اسلام کے اوپر اعتراض کر کے یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ مسلمان عورت بھی ناواقفیت میں، جہالت میں اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہے۔ جب اسلام نہیں تھا اس سے پہلے عورت اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑی تھی، اور اسلام نے اس کو کہاں لا کر کھڑا کیا اور کیا مرتبہ دیا، کیا عزت افزائی فرمائی، اور کیا فضائل و مناقب عورت کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت پر لمبی ظلم و ستم کی ایک داستان ہے۔ ان میں ایک ظلم و ستم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس بیوہ عورت کو وراثت کا حصہ سمجھ لیا جاتا تھا۔ جس طرح مرنے والے کا باقی سامان بانٹ دیا جاتا، ورثاء میں تقسیم کر دیا جاتا،
اسی طرح عورت کو بھی وہ رسا میں تقسیم کر دیا جاتا، وہ بھی کسی کے حصے کی باندھی بن جایا کرتی تھی۔ وہ جو چاہے اس کو آزاد چھوڑے، اس کی مرضی، اس کو ساری زندگی قید میں رکھ دے، اس کی مرضی، جو کام کروائے اس کی مرضی۔ دوسرا ظلم و ستم یہ تھا کہ اگر اس کو اپنے والدین بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی مال مل جاتا، کوئی جائیداد مل جاتی، اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا کہ جب اس عورت کے مالک ہم ہیں تو اس کی ساری جائیداد بھی ہماری ہے، وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا۔ ایک تیسرا ظلم یہ تھا اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بیوہ عورت کو عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو وراثت اس کے پاس آ رہی ہے، جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، یہ تو کوئی اور لے جائے گا۔ اور اگر کبھی کوئی خود نکاح کر لیتا، بہت زیادہ احسان کر دیا، اس میں بھی منشا یہی ہوتی تھی کہ اس سے مال و دولت چھین لیا جائے۔ اس قسم کے ظلم و ستم جب عورت پر ڈھائے جا رہے تھے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم میراث میں لے لو عورت کو، کرہا، زبردستی۔ یہاں میراث میں لینے سے مراد یہ کہ اس کا مال جو اس کے پاس اپنا ہے وہ تم اس کے سے زبردستی چھین کر اپنے پاس لے لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جو میت کے ورثاء ہیں، یہ بیوہ عورت ہے، یہ بھی ایک ورثاء میں شامل ہے۔ دوسرے لوگوں کا اس کے ساتھ وہ تعلق تو نہیں بن سکتا جو ایک میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلقات میں بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہاں پر بھی ملکیت الگ الگ ہے۔ جو چیزیں بیوی کی ملکیت ہیں وہ خاوند کی نہیں ہو سکتی، جو خاوند کی ملکیت ہیں وہ بیوی کی نہیں ہو سکتی، دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ خاوند نے اپنی چیزوں کا اختیار بیوی کو دے دیا ہے، وہ اس سے برا نہیں مناتا کہ ٹھیک ہے جو مرضی تم میری چیزوں کا استعمال کر سکتی۔ بیوی نے اپنی چیزوں کا اختیار خاوند کے پاس رکھ دیا کہ ٹھیک ہے میری چیزوں کو جیسے مرضی تم استعمال کر سکتے۔ یہ جواز ہے، دونوں کی چیزیں استعمال ہو سکتی، لیکن مالک تو نہیں بن گئے۔ صرف استعمال کرنے کی اجازت ہے اور خود استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس کو کسی کو دینے کی اجازت تو نہیں ہے، کیونکہ مالک اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کو جہاں چاہے کسی کو دے سکتا ہے۔ تو ایک تیسرا آدمی وہ کیسے اختیار مند ہو گیا کہ وہ اس کی وراثت اور اس کے ساری چیزیں اپنے پاس چھین لے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم میراث میں لے لو عورت کو، کرہن، زبردستی۔ ہاں، اس کا جو سامان ہے اگر وہ خوشی کے ساتھ کسی کو گفٹ دیتی ہے، ہدیہ دیتی، تحفہ دیتی، ٹھیک ہے وہ دے دے، وہ تو مالک ہے، جیسے مرضی دے سکتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو تم ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، بِبَعْضِ، کچھ حصہ وہ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے۔ یہاں پر کیا بیان فرمایا کہ ایک میاں بیوی کا آپس کا تعلق تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ کام کرتے تھے کہ بیوی کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا۔ اب جب حقوق اس کے پورے نہیں ہو رہے تو اس کو پھر آزاد کر دینا چاہیے۔
उसको आज़ाद भी नहीं करते थे। किस लिए? कि जो मैंने इसको जेवर डाला है ना, वो जेवर इससे वापस मिल जाए तो तब इसको छोड़ दूंगा। मैंने तो 10-12 तोले जेवर डाल दिया था, वो किसी तरीके से निकलवा लो, मैंने तो कोठी बंगला इसके नाम कर दिया था। तो उसको जुल्म सितम इस नीयत से देना कि ये अपनी जान छुड़ाने के लिए खुद ही सब कुछ मेरे हवाले कर दे, ये अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया। वला ताज़ुलूहुन्ना, ना तुम रोक के रखो उनको। किस लिए रोक के रखा है? लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि तुम ले लो उनसे, बिबाज़ि मा, कुछ वो हिस्सा, आतैतुमूहुन्ना, जो तुमने उनको दिया। इस नीयत से उनको रोक के रखना ताकि उनसे माल दौलत वापस ले लो, ये जायज़ नहीं है। हाँ, एक सूरत है, इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि आए वो बिफाहिशतिन मुबय्यिना, सरी बेहयाई की तरफ, जना की हरकत सरजद हो जाए, बेहयाई की हरकत औरत से सरजद हो जाए, उसकी सज़ा पिछले सबक में आपने पढ़ा कि ज़माना इस्लाम इब्तिदा में उसको कैदी बनाने का हुक्म था कि ऐसी औरत को कैद करके बंद कर दो। तो शरीयत ने कहा ठीक है, अगर तो उससे कोई गलती वाक़ई हुई है फिर तो उसको कैद कर दो, बंद कर दो। और अगर उससे कोई गलती भी वाक़ई नहीं हुई, वो शरीफ औरत है, वो परहेजगार मुत्तकी नमाजी है, फिर उसको बंद करना, कैदी बना के रखना इसलिए कि ये अपनी जान छुड़ाने के लिए खुद ही सब कुछ मेरे हवाले करे और निकल जाए, ये नाजायज़ है। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, वआशिरूहुन्ना, और जिंदगी गुजारो इनके साथ, बिलमारूफ, अच्छे अंदाज से। ये खामद को हुक्म दिया जा रहा है, अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से औरत के साथ वक़्त गुजारो। फिर आगे क्या फरमाया? फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर वो तुम्हें नापसंद लगें, औरत की कोई हरकत इंसान को पसंद नहीं आती। ये हरकत वो हैं ये जो कि बेख्तियारी हैं, गैर इख्तियारी मामलात हैं। एक तो हरकत जो इख्तियारी, उसका ऊपर जिक्र आ गया अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना के अंदर, वो तो शरीयत के अंदर जायज़ ही नहीं है। वो इख्तियारी मामलात, औरत गुनाहगार मुजरिम, उसको तो सज़ा हो गई, वो तो अलग मामला। लेकिन ये मामलात ऐसे हैं, मसलन उसका उठना बैठना पसंद नहीं आया, या उसके कोई और मामलात, कोई ज़ुबान से गुफ्तगू ऐसी, कोई और चीज़ें, तो फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर वो तुम्हें नापसंद लगे, फ़आसा अन तकरहू शैअन, तो फिर फरमाया कि शायद के अन तकरहू, तुम्हें नापसंद लगे, शैअन कोई चीज़, वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और अल्लाह ने रखा हो उसमें बहुत बेहतरीन खूबी, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखी हों, तो तुम्हें क्या पता। इसलिए अल्लाह ताला ने पीछे क्या फरमाया? वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ। अब खामद ये एतराज़ करता है, खामद कभी शिकायत करता है कि जनाब ये औरत खुद ही सीधी नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे ज़बरदस्ती इसको 2 थप्पड़ लगाने पड़ते हैं। तो कुरान पाक ने क्या हुक्म फरमाया? वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, तुम अच्छे तरीके से इनके साथ गुजारा करो। अगर तुम्हें इनकी कोई बात नापसंद लगती है तो सब्र कर जाओ, और उस सब्र का फ़ायदा क्या होगा कि वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, अल्लाह ताला इसमें बेहतरीन खूबियाँ अल्लाह ताला ने आगे रखी हैं। वो बेहतरीन खूबियाँ क्या? कि ये खिदमत गुजार है, नमाज पढ़ती है उसका तुम्हें सवाब मिलेगा, कुरान पाक की तिलावत करती है उसका सवाब मिलेगा। तो हमेशा किसी भी औरत को तोलना हो या मर्द को तोलना हो तो तराजू के पलड़े में रख के 100% रिजल्ट नहीं देखा जाता। उसमें यह देखा जाता है कि ठीक है, अगर इसके अंदर 2 कमियां भी हैं तो इसके अंदर 98 अच्छाइयां भी हैं। अगर इसके अंदर 10 बुराइयां हैं तो 90 अच्छाइयां भी हैं। तो हमेशा बीवी को चाहिए कि वो खामंद की अच्छाइयों के ऊपर नज़र रखे कि अगर इसके अंदर ये एक गलती पाई जा रही है तो ठीक है, मुझे बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, इसके अंदर 99 अच्छाइयां भी तो पाई जा रही हैं ना।
آج خاوند کا کیا تقاضا ہے کہ جناب وہ بیوی کے اندر یہ بھی غلطی یہ بھی غلطی. بھئی 2 غلطیاں تو نے کاؤنٹ کر لی, تو جو 98 اچھائیاں وہ بھی تو ذہن کے اندر رکھو نا جو اس کے اندر ہیں. تو اس لیے اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی اچھائیوں کو مد نظر رکھیں تو معاشرے کے اندر یہ جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں, آپس کے اندر جو بد اعتمادیاں, برے خیالات, یہ سب کچھ ختم ہو جائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اچھائیاں چاہے وہ 90 ہیں وہ 95 ہیں, وہ سب کی سب زیرو کر دیں, اور جو 2-3 باتیں آ گئیں ہاتھ میں اس کو پکڑ کے تم روڑنا شروع کر دیں. تو بھائی اس میں میاں کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی ان باتوں کو نظر انداز کرے, اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کی ان باتوں کو نظر انداز کرے, تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں یہ ختم ہوں اور محبت پیار کے رشتے قائم ہو جائیں. دونوں کے لیے حکم ہے. تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, ایک تو یہ ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہو سکتا ہے اولاد عطا فرما دیں اور وہ بھی خیر کثیر کا ذریعہ بن جائے. اچھا, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اگلی آیت کے اندر پھر آگے بات یہی چل رہی ہے, یہی پچھلا موضوع کہ وہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ, اگر تم چاہتے ہو استبدالہ بدلنا, زوج مکان زوج, ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو, تمہیں اس کی عادات اور یہ چیزیں پسند نہیں آئی اور تم بدلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے. اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا تو شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے علیحدگی کا, وہ پھر ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کر کے روزانہ تماشا لگایا جائے, دنگا فساد کیا جائے اور سارے لوگوں کو پریشان کیا جائے, تو ٹھیک ہے ایک الگ علیحدگی کا راستہ رکھا ہے, وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور تم دے چکے ہو احداہن, ان میں سے ایک کو, قنطاراً, بہت سا مال, بڑا زیور پہنا رکھا ہے تم نے ان کو, کوئی اور کوٹھی بنگلہ دے چکے ہو, کوئی گاڑی دے چکے ہو, اب تم اس کو بدلنا چاہتے ہو عورت کو. تو اب شریعت کا تمہارے لیے کیا حکم ہے کہ جس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو, یہ جو تم نے گفٹ, تحائف, ہدیہ, تحفہ اس عورت کو دے دیا ہے, کیا یہ واپس لے سکتے ہو؟ فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تم اس سے کچھ بھی واپس نہ لو. یہ فیصلہ ہے قرآن پاک کا. کیا فرمایا وَآتَيْتُمْ, اور تم دے چکے ہو, بلکہ اس سے آیت کے پیچھے سے دیکھیے ترجمہ, آیت نمبر 20 ترجمہ شروع سے, وَإِنْ أَرَدْتُمْ, اور اگر تم چاہتے ہو استبدالہ, تبدیل کرنا, زوج مکان زوج, ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور تم دے چکے ہو احداہن, ان میں سے ایک کو, قنطاراً, بہت سا مال, ڈھیروں کے ڈھیر, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, فرمایا اس سے کچھ بھی واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا, کیا تم لوگے اس سے بہتان باندھ کر, بہتان کا ذریعہ بناؤ گے؟ کیسے بہتان بنے گا؟ زمانہ جاہلیت میں اس وقت کا رواج اور معاملہ یہ تھا کہ اگر عورت سے غلطی سرزد ہوتی تو اس کو مال و دولت اس کا واپس لے لیا جاتا تھا. تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے اور اس سے مال و دولت واپس لو گے تو معاشرے کے اندر کیا بات آئے گی کہ یہ تو نافرمان عورت لگ رہی ہے, یہ کوئی بدکار عورت لگ رہی ہے, اس لیے اس سے مال چھین لیا گیا سارا. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو یہی نشانی ہوتی تھی. تو بلا وجہ ایک نیک عورت کے اوپر بہتان آ جائے گا. اس لیے کیا فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا, کیا تم بہتان باندھنا چاہتے ہو اس پر, یہ مال و دولت یہ سب کچھ لے کے اس کو, ایک تو علیحدگی ہو رہی ہے, یہ بھی غم ہے اس کے لیے, اور ایک اس کو معاشرے کے اندر اس کو برا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو معاشرے کی نظروں میں اس کو کیا دیکھا جائے گا, اس لیے اس کو بہتان باندھا جا رہا ہے اس پر. وَإِثْمًا مُبِينًا, اور سری گناہ, مبین یہاں ظلم کے معنی میں ہے, سری ظلم ظاہر ہے
وہ اپنی مرضی سے تو وہ سامان آپ کو نہیں دے رہی، اس کا جی نہیں چاہتا، ظلم لیا جا رہا ہے، اس لیے فرما دیا کہ وہ اسم مبینہ، یہ صریح ظلم ہے، واضح گناہ ہے تمہارا ایسا کرنا۔ اس لیے اگر تم اور شادی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، خاوند کو اجازت ہے وہ کرے، لیکن پہلی بیوی پر ظلم کر کے نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک اور انداز سے بندے کو سمجھایا کہ تم مال واپس نہیں لے سکتے ہو۔ ایک اور وجہ بھی ہے، جو تم مال و دولت دے چکے ہو، زیورات پہنا چکے ہو حق مہر کے عوض میں یا ویسے، تو تم اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کیا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لے سکتے ہو اس مال و دولت کو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تحقیق سپرد کر چکے ہو، بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کو، اپنا آپ ایک دوسرے کے سپرد کر چکے ہو۔ یہ اشارہ ہے ہم بستری کی طرف۔ تو جب اپنا آپ ایک دوسرے کے سپرد کر چکے ہو، تو پھر تم اپنے تحفے تحائف اور وہ چیزیں حق مہر کے عوض ہیں یا وہ کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اگر عورت نے سری غلطی کر لی اور اس سے زنا یا ایسی بدکاری سرزد ہو گئی، تو پھر تو حق مہر تک واپس لینے کی اجازت ہے کہ خاوند اس کو روک سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، تو پھر اس کے اوپر بہتان بھی آئے گا معاشرے کے اندر کہ بھئی اس کو سب کچھ چھین کر واپس کیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا معاملات تھے اس کے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم لے سکتے ہو اس مال کو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تحقیق سپرد کر چکے ہو تم ایک دوسرے کو، تم اپنا آپ اس کے سپرد کر چکے، وہ اپنا آپ تمہارے سپرد کر چکے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکے ہیں منکم تمہارے سے، میثاقًا غلیظا، ایک پکا عہد نامہ وہ لے چکے ہیں۔ نکاح کے موقع پر جب مرد کو کہا جاتا ہے، عورت کی طرف سے مرد کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دی، اس نے کہا قبول ہے، تو قبول ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو قبول کر لیا، اس کا خرچہ میرے ذمے، اس کا پانی میرے ذمے، اس کی روٹی میرے ذمے، اس کا لباس میرے ذمے، اس کی رہائش میرے ذمے۔ یہ قبول ہے کہ پیچھے دیکھو تو صحیح نا کتنی ہسٹری اور کتنی لمبی فہرست ہے۔ یہ ہے میثاق غلیظ، یہ ہے عہد نامہ پکا جو انسان کر لیتا ہے، اور کرنے کے بعد اس نے اگر خرچہ کر دیا تو واپس کیسے لے سکتا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم ایک پکا معاہدہ کر چکے ہو، اور اس معاہدے کی روح سے بھی تم اپنا یہ پیسہ اس عورت سے واپس نہیں لے سکتے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک اور غلط رواج تھا، ستیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جاتا تھا۔ ایک خاوند کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو ایک بیوی سے جو لڑکا ہے، جیسے باپ کا انتقال ہوا، اس نے جو ستیلی ماں ہے، جو دوسری بیوی ہے، اس کو بیوی بنا لیتے تھے، اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے منع فرما دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے، ان سے نکاح جن سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے آبا نے، من النساء عورتوں میں سے، ان عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں۔ آبا کے اندر باپ بھی آ گیا، آبا کے اندر دادا بھی آ گیا، پردادا، لکڑدادا، کوئی بھی جو پہلے جن سے نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری ماں کی حیثیت میں آ گئی، اگرچہ حقیقی ماں نہیں، ستیلی ماں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، مگر تحقیق جو گزر چکا سو گزر چکا، جو پہلے ہو چکا کسی سے وہ معاف ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں اس وقت ماں ہے، وہ ختم، نکاح ختم۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا اور غصے کا مقام، وَسَاءَ سَبِيلًا اور برا راستہ ہے، برا چلن ہے، برا طریقہ ہے یہ۔
تو ماں کے ساتھ نکاح اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ماں کے ساتھ نکاح کر لیا، ستیلی ماں کے ساتھ۔ اس کو بڑا سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی اور اس کو اپنا جھنڈا دیا، نشان لگا کر، جاؤ اس بدماش کو قتل کر کے آؤ، یہ معاشرے کے اندر گند پھیلا رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے اور معاشرے کو گندا کر رہا ہے، بری چال چل رہا ہے، لہذا غصے کا مقام ہے، اس کو قتل کر کے آ جاؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں کچھ ان خواتین کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ مرد کا ابدی طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ محرم خواتین، کچھ خواتین دو قسم کی مرد کے سامنے ہوں گی، کچھ محرم ہوں گی، کچھ غیر محرم ہوں گی۔ محرم خواتین، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کی پوری فہرست سامنے آ رہی۔ غیر محرم خواتین، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، پھر دوبارہ وہی اوپر والا مسئلہ دوبارہ پھر ذکر فرمایا گیا۔ تمہاری مائیں، ماں خواہ حقیقی ہو خواہ ستیلی ہو، ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ وبناتکم تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام۔ واخواتکم تمہاری بہنیں بھی، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ وعماتکم تمہاری پھپھیاں، ان کے ساتھ نکاح بھی حرام۔ وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، ماں کی بہنیں۔ وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، وہ بھی حرام۔ وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں، وہ بھی حرام، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہاں سے پہلی خواتین کا پہلا جو چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اب دوسرا چیپٹر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ تمہاری وہ مائیں، اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی ماں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی دودھ شریک، ایک حقیقی بہنیں ہیں اور ایک رضائی بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنیں، وہ بھی حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت نے بچپن کے اندر کسی کو دودھ پلا دیا، چاہے انجانے میں پلا دیا چاہے جان بوجھ کر پلا دیا، تو اب اس کے جو بچے جتنے ہوں گے وہ اس دودھ جس کو پلایا، چاہے ایک گھونٹ پلایا چاہے پیٹ بھر کے پلایا، اس کے لیے وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور بچپن کے اندر عورتوں سے یہ غلطی واقع ہوتی ہے، ان کو بس اس وقت تو خوشی کے اندر بچہ رو رہا ہے، ماں گئی بازار، وہ اس کو بچے کو پکڑا اور پکڑ کے دودھ پلا دیا، چلو بھائی۔ اس کے بعد جو سارے رشتے، وہ اب رضائی بہن بھائی بن گئے، اب رشتے نہیں ہو سکتے آپس میں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، ساس صحبہ، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ربائی اور تمہاری بیٹیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ جو پرورش پا رہی ہیں تمہاری گود میں، من نسائکم تمہاری بیویوں کی، جس عورت سے شادی کی اس کی پہلے خاوند سے لڑکیاں تھیں، ایک لڑکی دو لڑکی تین جتنی بھی، اب اس نے شادی کر لی اس کے ساتھ، اب وہ اس کی بیٹی بن گئی، وہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت نہیں۔ لیکن یہاں دو شاخیں ہیں، دو رخ ہیں، وہ سمجھ لیجیے آگے کیا کہتے ہیں۔ اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں جن سے تم دخول کر، یعنی ان سے صحبت ہو چکی ہے، ان سے تعلق میاں بیوی والا قائم ہو چکا ہے، تو اس سے پھر اس کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں۔
और अगर रुखसती नहीं हुई, ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, सिर्फ निकाह हुआ था, तलाक वाक़ हो गई, तो अब सिर्फ निकाह से वो बेटियां हराम नहीं होंगी, फिर वो आगे उसकी बेटी के साथ उसका निकाह और ताल्लुक़ हो सकता है। फ़इल्लम तकूनु, फिर अगर ना हो, यानी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, सोहबत नहीं हुई, फला जुनाह अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर, यानी अब उस लड़कियों के साथ निकाह हो सकता है, पिछले कामत की लड़कियों के साथ। वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, हलाइल कहते हैं अबना, ये जो बहू साहबा, हलाइलो, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, हलाइल बीवियां, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की बीवियां, यानी जो बहू है, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, अब बेटे भी दो किस्म के होंगे, वो बेटे जो हकीकी हैं वो, और कुछ लेपालक बेटे होंगे। तो लेपालक का मसला ये है कि उसकी बहू, उसके साथ निकाह की इजाज़त है, लेकिन ये जो दूसरी होती है हकीकी बेटा, इसका अगर ये तलाक दे देता है या खुदा ना खास्ता बहू बेवा हो जाती, अब इसके लिए खावंद के लिए, शौहर जो ससुर है, इसके लिए इसके साथ इजाज़त नहीं है बाप के लिए कि उनके साथ शादी करे। वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारी पुश्त से हैं, हकीकी बेटे। व अन तजमअू बैनल उख्तैनी, और ये कि तुम जमा करो दो बहनों को एक ही निकाह में। ज़माना जाहिलियत में जायज़ था, एक ही निकाह में बेयक वक़्त दो बहनें जमा कर लेते, लेकिन इस्लाम ने मना फरमा दिया कि ये बेहयाई है, एक ही निकाह के अंदर दोनों बहनें नहीं हो सकते। हाँ, एक बहन का तलाक वाक़ हो गई, या उसको वो खामद जो था उसने तलाक दे दी, या कोई बीवी फौत हो गई, तो फिर इसके बाद दूसरी बहन का निकाह वहाँ पर हो सकता है। जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ निकाह हुआ, कि पहले हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उनका निकाह हुआ। इल्ला मा क़द सलफ़, मगर तहक़ीक़ जो पहले गुजर चुका सो गुजर चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए जब, तो उनके निकाह के अंदर दो बहनें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों में से एक को रख लो, दूसरी को छोड़ दो, तो छोड़ दिया गया। इन्नल्लाह काना गफ़ूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर जो भतीजियों की बात है और जो भांजियों की बात है, उसमें जो बहन भाई तीन किस्म के आपके सामने रखे थे, अल्लाती, हकीकी और अखियाफ़ी, तीनों किस्म की भाई होंगे तीनों किस्म के, तो उनकी आगे जो बेटियां होंगी वो भी हराम, उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। तीनों किस्म की बहनें हों, उनके साथ आगे बेटियों के साथ निकाह, ये भी हराम। यानी भाई तीनों किस्म के ये भाई ही शुमार होंगे, खा वो हकीकी हैं, खा वो अल्लाती हैं, खा वो अखियाफ़ी हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए और कुरान पाक की इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।